بھارت کی طرف سے مہادپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت بھارتی ریاستوں میں مزید بارشیں متوقع۔ اگلے 48 گھنٹوں میں دریائے راوی میں جسر کے مقام پر اونچے درجے کے سیلابی صورتحال متوقع۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر درمیانے درجے سے اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر صورتحال کا ہم وقت مشاہدہ کر رہا ہے۔ دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافے اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے کا پی ڈی ایم اے پنجاب کو پیشگی الرٹ جاری۔ ستلج کے قریبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلا کی کارروائیاں شروع۔ تقریباً 1.5 لاکھ افراد سیلاب کے خطرے سے دوچار علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل۔ شہری دریاؤں، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ این ڈی ایم اے حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 800 کے قریب اموات ہوئیں۔ ابھی تک 2100 ٹن امدادی سامان تمام متاثرہ اضلاع میں بھجوایا جا چکا ہے۔ حالیہ مانسون 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اگلے سال موجودہ سال کے مقابلے میں 22% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ ان گلیشیئرز میں 45% تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب شدید بارشوں اور انہی گلیشیئرز کے پگھلنے کے نتیجے میں آیا۔ چیئرمین این ڈی ایم نے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی پی اے سی کو بریفنگ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی مانسون فلڈ کی صورتحال کے بارے میں فیکٹ شیٹ۔ مانسون بارشوں کا 8واں سپیل 27 اگست تک جاری رہے گا۔ مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مانسون بارشیں ہوں گی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے۔ وفاقی حکومت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی ترجیح ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی کو ترجیح بنیادوں پر بحال کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا شانگلہ میں سیلاب متاثرین سے خطاب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کا دریائے ستلج کے سیلابی علاقوں کا دورہ۔ موجودہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مختلف مقامات پر قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں کیے گئے امدادی انتظامات کا معائنہ۔ متاثرہ دیہاتوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کے شانہ بشانہ۔ بالاکوٹ میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری۔ مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ 1327 سے زیادہ افراد کو طبی سہولیات فراہم۔ پاک فوج سیلاب جیسی قدرتی آفت سے نمٹنے اور عوام کی مدد میں ہمہ وقت پیش۔ او آئی سی کے 21ویں خصوصی اجلاس کے موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات ہوئی۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا فلسطین سے یکجہتی کا اعادہ۔ غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش۔ فوری انسانی امداد اور ریلیف کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے ماحولیاتی تحفظ اور سماگ سے نمٹنے کے لیے احسن اقدام۔ اسلام آباد میں 50 ایکڑ اراضی پر پاکستان کی سب سے بڑی نرسری تکمیل کے قریب۔ وزیر داخلہ کا پارک روڈ پر واقع سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے ماڈل نرسری کے مختلف سیکشنز پر ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے۔ نرسری میں 10 لاکھ پودے ہوں گے۔ وزیر داخلہ۔ بلوچستان کی سرزمین پر سبز انقلاب کی شروعات۔ بنجر پہاڑ برسوں بعد ہریالی کی نئی امید سے جگمگا اٹھے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا گرین ویژن آنے والی نسلوں کے لیے امید اور خوشحالی کا پیغام بن گیا۔ پہلے مرحلے میں 5 مئی 2025 کو فلیگ پہاڑ اور کوہ مہردار پر 4000 پودے لگائے جائیں گے۔ ان پودوں کی بقا کے لیے واٹر ٹینکس، پائپ لائن اور ڈرپ ایریگیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ 85% پودے آج بھی زندہ ہیں۔ دوسرے مرحلے میں سلیپنگ بیوٹی پہاڑ پر 8000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف طلبہ تنظیموں کے وفد کی ملاقات۔ طلباء نے تعلیمی اداروں میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مطالبات پیش کیے۔ سیاست میں نوجوان نسل کی شمولیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مستقبل نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ طلباء تعلیمی میدان میں مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ گورنر پنجاب۔ تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری۔ پارٹی رہنما بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بیجا مداخلت پر دل براشتہ۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر طرح کے رقیق حملے برداشت کیے، مگر اب برداشت جواب دے گئی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کی بحث سے دل براشتہ ہو کر عہدے سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ مودی سرکار کی ناکام ٹیکنالوجی اور خراب منصوبہ بندی سے بھارت خلائی دوڑ میں رسوا۔ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ناکام۔ بھارت کا 5 ناوک سیٹلائٹس کے مکمل ناکارہ ہونے کا اعتراف۔ NVS-02 مطلوبہ مدار میں داخل نہ ہو سکا۔ ناوک کے پرانے اور ناکارہ سیٹلائٹس کی تبدیلی میں مسلسل تاخیر۔ مودی سرکار کی عالمی تنہائی اور سفارتی ناکامی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ناراضگی پر مودی سرکار لابنگ فرمز کی محتاج۔ واشنگٹن میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بھارت نے ماہانہ $75,000 کے عوض امریکی لابنگ فرم مرکری پبلک افیئرز LLC کی خدمات حاصل کر لیں۔ بھارت کی تشویش میں اضافہ۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے اہمیت حاصل کی۔ پاکستان نے معدنیات اور تیل کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے اور دہشت گردی کے خلاف شراکت داری میں پہچان حاصل کی۔ دا ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ OIC کا اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر بھی زور۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوئی بھی سازش مسترد۔ گریٹر اسرائیل کے بیانات انتہا پسندی، اشتعال انگیزی اور دیگر ممالک کی خود مختاری پر حملہ ہیں۔ اسرائیل کے اقدامات عالمی قوانین، انسانی قانون، حقوق اور عالمی اداروں کی قراردادوں کے خلاف ہیں۔ OIC مشترکہ اعلان۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی بربریت جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے آج صبح شدید فضائی حملے۔ غزہ شہر اور دیر البلا پر حملوں میں متعدد افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ جنوبی غزہ کے نصیر میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی حملہ، 6 فلسطینی صحافیوں سمیت 21 افراد شہید۔ بھوک سے مزید 8 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری میں ہلاکتوں میں اضافہ 100 تک پہنچ گئی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران مداخلت نہ کرتا تو خطے میں جوہری جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ تجارت کے ذریعے رکوائی۔ چین کے ساتھ معاشی تعلقات میں بہتری آئی۔ رواں سال چین کا دورہ متوقع ہے۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے پر اظہار برہمی۔ ستمبر میں غزہ کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امن کی خاطر روس اور یوکرین لچک دکھائیں تو جلد جنگ بندی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ شہدائے وطن کو سلام۔ آج کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی پہلی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قوم کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ کیپٹن محمد علی قریشی نے 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی بہادری، قربانی اور حب الوطنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل 3 ملکی سیریز کے آغاز میں 3 دن باقی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دبئی میں پریکٹس سیشن۔ 3 ملکی سیریز کے بعد UAE میں 9 ستمبر سے ایشیا کپ بھی کھیلا جائے گا۔ برطانیہ کے جیک ڈریپر اور کیمرون نوری اور ارجنٹینا کے فرانسسکو اپنے میچز میں کامیاب رہے۔ ڈنمارک کے ہولگر یون کی بھی دوسرے مرحلے میں رسائی۔ US اوپن خواتین سنگلز، امریکہ کی میڈیسن کیز کو اپ سیٹ شکست۔ میکسیکو کی ریناٹا زارازوا نے اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔
فرانس کی ڈیانے پیری، جمہوریہ چیک کی باربورا کراجکووا، یونان کی ماریا اسکاری اور روس کی کمیلا راخیمووا بھی اپنے میچز میں کامیاب۔ اکیس مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ٹور وولٹا اسپارا، تیسرا مرحلہ فرانس کے ڈیوڈ گاؤدو کے نام رہا۔ گاؤدو نے 139 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے 59 منٹ 24 سیکنڈز میں طے کر کے تیسری مرتبہ ٹور میں کوئی سٹیج جیتی۔ ڈنمارک کے میلز پیڈرسن نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ریس لیڈر جانس وینگیگارڈ تیسرے نمبر پر رہتے ہوئے پوڈیم مکمل کیا۔ اور امریکی اسکی سرفر شان میک کارمک کا تاریخی کارنامہ، سین فرانسسکو کے مشہور بے برج پر اسکائی سرفنگ کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔ کارمک نے ہیلی کاپٹر سے 5,500 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی۔ کارمک نے 3 منٹ کی پرواز کے بعد پل کی معلق تاروں پر اپنے خصوصی بورڈ کے ساتھ گرائنڈ کرتے ہوئے نیچے کی طرف تیرتے ہوئے پلیٹ فارم پر بحفاظت لینڈ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں عثمان چوہدری۔ بلیٹن میں ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حالیہ سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے۔ بھارت میں حالیہ بارشوں سے دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت بھارتی ریاستوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر آئندہ 48 گھنٹے میں دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 80,000 سے 1,25,000 کیوسک بہاؤ کے ساتھ اونچے درجے کے سیلاب متوقع ہے۔ چناب کے بالائی علاقوں میں جموں توی اور منور توی ندیوں کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کیوسکس کے ساتھ بہاؤ درمیانے درجے سے اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 1,90,000 کیوسک سے 2,22,000 کے ساتھ شدید بہاؤ کی حد سے پہنچ چکا ہے۔ بھارتی ڈیم تھین رنجیت ساگر اپنی گنجائش کے قریب تک بھر چکا ہے۔ دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافے اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر NDMA نے پنجاب کو پیشگی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ PDMA پنجاب نے ستلج کے قریبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئرز ہیں جن میں 45% تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین NDMA نے کہا کہ حالیہ سیلاب شدید بارشوں اور انہی گلیشیئرز کے پگھلنے کے نتیجے میں آیا۔ اگلے سال موجودہ سال کے مقابلے میں 22% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 800 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، جبکہ حالیہ مانسون 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک 2100 ٹن امدادی سامان تمام متاثرہ اضلاع میں بھجوایا جا چکا ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے نقصانات کا سروے بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 1122 نے 90,000 افراد کو ریسکیو کیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی ہماری ترجیح ہے۔ شانگلہ میں سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس مشکل وقت میں متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے تک پہنچو۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی اور ریلیف کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ باقر کے سیخساد، شیخو پوریاں اور دیگر دیہات میں فلڈ کیمپس کا انہوں نے معائنہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ضلع انتظامیہ کو متاثرین کو فوری منتقلی اور ریلیف سرگرمیوں میں غفلت نہ برتنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وفاقی وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ تمام محکمے اور مشینری متحرک ہیں، لوگوں اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔
पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के दस्ते बालाकोट और दीगर मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज की टीम्स मुतासरीन को इमदाद के साथ मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी फराहम कर रही हैं। पाक फौज के जवान कुदरती आफात से निमटने और आवाम की मदद में हर वक्त पेश हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में इस मुलाकात को खुशगवार करार दिया। उनका कहना था कि मुलाकात में फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती के अज़्म का इरादा और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में इमदाद और रिलीफ की फ़राहमी की अहमियत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने OIC में तुर्की के कायदाना किरदार को सराहा और कहा कि मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल में तुर्की की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा भी किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग से निपटने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। इस्लामाबाद में 50 एकड़ अराज़ी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी तकमील के करीब है, जहाँ पर 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने पाक रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का दौरा किया और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है, जो इस्लामाबाद के शहरियों की हार्टिकल्चर ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित होगी। वज़ीर दाखिला ने CDA मुलाज़मीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की हिदायत की और आज़रबाईजान टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश भी दी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मॉडल नर्सरी में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ताहम सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर में तलबा के वफूद से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि आने वाला मुस्तकबिल नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में है। तालीमी इदारों में मुनशियात और हरासगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के मैदान में मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें और नौजवान बच्चियाँ तालीम हासिल करने के बाद घर में बैठने की बजाय मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। तलबा तंजीमों के वफूद ने गवर्नर को तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबात पेश किए। गवर्नर सलीम हैदर खान ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से वाइस चांसलर गवादर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर ने मुलाकात की और गवादर यूनिवर्सिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के पेश नज़र यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर पर मुस्तकबिल करीब में होने वाली मुआशी और तिजारती तब्दीलियों के लिए आला तालीम याफ्ता और जदीद महारत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत पैदा करने और ब्लू इकॉनमी के हवाले से भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर मिस बुलोमार इमागाबुज़ ने अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आला हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने इनक्लेव डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट को भी कंट्रोल कर रही है और नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नुमू पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मुलाकात में ज़राई टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद बेहतर करने, सेहत और तालीम पर तवज्जो बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सूबे के कर्जों से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद और गलत फहमी पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब ने स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया और रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो दरअसल पंजाब हुकूमत की वफाकी हुकूमत के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्जा लेना। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब एक सरप्लस सूबा है जिसके किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। इस वक्त अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद है। रिपोर्ट लिखने वाले को यह बुनियादी बात भी मालूम नहीं कि 2019 के बाद स्टेट बैंक के एक्ट के तहत कोई भी हुकूमत चाहे विफाकी हो या सूबाई स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्ज नहीं दे सकती। मोदी सरकार आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गई, जिसके बाद उसने लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया की नाराजगी के बाद लॉबिंग फर्म्स का मुताज होना सिफारती कमजोरी की अलामत है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। ट्रंप इंतजामिया की नाराजगी पर मोदी सरकार
लॉबिंग फर्मों की मोहताज हो गई है। भारतीय अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में असर रसूख बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर LLC की खिदमत हासिल कर ली है। भारतीय हुकूमत ने इस फर्म को माहाना $75,000 देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। मुआहदे में अवामी ताल्लुकात, मीडिया, हिकमत अमली और अमरीकी सरकारी हुकाम से बराह रास्त राब्ते शामिल हैं। नया मुआहदा भारत के लॉबिंग अखराजात को बढ़ाकर $2,75,000 माहाना तक ले गया है। भारत ने वाशिंगटन में असर रसूख बढ़ाने के लिए BGR पार्टनर्स को भी माहाना $50,000 पर रखा हुआ है, जो कि वाशिंगटन DC में रेवेन्यू के लिहाज से तीसरी बड़ी लॉबिंग फर्म है। भारत ने लॉबिंग में इजाफा ऐसे वक्त में किया जब 27 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ पेनल्टी और मुतकाबिल 25% टैरिफ नाफिज होने वाले हैं। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के बढ़ते असर रसूख ने सदर ट्रंप के दूसरे दौर में अहमियत हासिल की, जिसकी वजह से भारत की तशवीश में इजाफा हुआ है। अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद ने अपने फौजी सरबरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबी से कराई। पाकिस्तान ने मादनियात और तेल के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के मौके पेश किए और दहशत गर्दी के खिलाफ शराकतदारी में पहचान हासिल की। मोदी हुकूमत की आलमी तन्हाई, लॉबिंग फर्मों पर इन्हिसार और नाकाम खारजा पॉलिसी ने भारत की कमजोरियां आया कर दी हैं। आलमी सतह पर भारत के लिए सबसे बड़ी रुकावट खुद मोदी की नाकस खारजा पॉलिसी है। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारत का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक नाकामी का शिकार हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे एक बार फिर जमीन बोस हो गए हैं। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने खुद एतराफ़ किया है कि नाविक के बेशतर सैटेलाइट्स नाकारा हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नावक की हकीकत खुलकर सामने आ गई। 2013 से अब तक लॉन्च किए गए 9 सैटेलाइट्स में से 5 मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं। पिछले महीने RTI के जवाब में भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने इतराफ़ किया कि सिर्फ 2 सैटेलाइट्स की क्लॉक फ़ाल हैं, बाकी सब फेल हो चुके हैं। नावक सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मुकामी टेक्नोलॉजी पर अदम इन्हिसार है। रोबोडियम क्लॉक, जो सैटेलाइट नेविगेशन का बुनियादी हिस्सा है, मुकामी सतह पर तैयार नहीं हो सका। इसरो के मुताबिक रोबोडियम क्लॉक की तैयारी के लिए दरामदी पुर्जे दस्तयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सिस्टम मुसलसल ताखीर और नाकामी का शिकार है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नलेश देसाई के मुताबिक रोबोडियम क्लॉक की तैयारी ताहाल जारी है, मगर अब तक कोई वाज़ेह कामयाबी नहीं मिल सकी। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया NVS-02 सैटेलाइट भी मतलूबा मदार में दाखिल होने में नाकाम रहा। नतीजा ये है कि नाविक आम शहरियों को दुरुस्त लोकेशन सर्विसेज फराहम करने में नाकाम है। ये सिस्टम सिर्फ भारत और उसके 1500 किलोमीटर के महदूद इलाके तक महदूद है। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार का मेक इन इंडिया नारा सिर्फ खोखले दावों तक महदूद है। नकारा टेक्नोलॉजी और दरामदी पुर्जों पर इन्हिसार ने भारत को खित्ते में रुस्वा कर दिया है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। जद्दा में OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल रुकनीत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका बयान में रुकन ममालिक ने इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने पर भी जोर दिया। OIC के वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा पर कब्जे के बहाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम को बेघर करने की किसी भी साजिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और इसकी शदीद मज़म्मत की। OIC के वज़ीर ख़ारजा ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना और मुतकब्बिराना बयानात को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। रुकन ममालिक ने इन बयानात को इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेज़ी और इन ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। OIC ने कहा कि इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात आलमी कवानीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और आलमी करारदादों के मुनाफी हैं। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की जानिब से आज सुबह से ही शदीद फ़िज़ाई हमले जारी हैं। गज़ा शहर और दिरुल बलाह पर हमलों में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली लड़ाका तैयारों ने गज़ा शहर की अलजला स्ट्रीट पर एक रहायशी फ्लैट को निशाना बनाया, जिसमें खातून और उसकी शीरख्वार बच्ची जाम हक हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। मगरबी गज़ा के इलाके अलशाती में भी एक घर पर बमबारी की गई। मशरक़ी गज़ा में अल-सबरा मोहल्ले की एक रिहायशी इमारत पर फ़िज़ाई और ज़मीनी गोलाबारी की गई, जिसमें 7 फ़लस्तीनी जाम हक हुए, जबकि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। जनूबी गज़ा के नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इसराइली बमबारी में 6 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी में गज़ा में हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच गई। खान यूनुस के इलाके अलमवासी में बेघर अफराद की खैमा बस्ती पर भी बमबारी की गई, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए।
آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا نے ایران پر یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھنی البنیز نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت 2 یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہے، اس لیے ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ آسٹریلوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میلبرن اور سڈنی میں یہود مخالف حملوں میں ملوث ہونے پر ایران کے سفیر کو ملک بدر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی سفیر اور دیگر 3 اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا ہے، جبکہ آسٹریلیا نے تہران میں اپنے سفارت خانے کی کارروائیاں معطل کر دی ہیں۔ ویتنام سے خبر آپ کو دیتے ہیں، جہاں سمندری طوفان کاجیکی کی وجہ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ سمندری طوفان سے 7,000 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویتنام میں سمندری طوفان کاجیکی نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ طوفان کی وجہ سے 7,000 کے قریب گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 28,000 ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل زیر آب آ گئی اور 18,000 درخت گر گئے، جبکہ بجلی کے کھمبے گرنے کی وجہ سے کئی صوبے تاریکی میں ڈوب گئے۔ موسمیاتی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ شمالی ویتنام کے کئی حصوں میں بارشیں جاری رہیں گی، جس کے سبب کچھ علاقوں میں بارش ہونے کا خدشہ ہے، جو ممکنہ طور پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے اہم خبریں اور بھی، یہاں وقت ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ایمان اتحاد تنظیم، سیاست اور خدمت، قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر، ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج، یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ثوابی اویس بابر نے دلاوڑی کا دورہ کیا اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات کی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ایمرجنسی کے دوران ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے برآمد ہونے والے زیورات، نقد رقم اور موبائل فون اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اویس بابر نے کہا کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری کو ترجیح دیتے ہیں اور عوام کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے متاثرہ علاقے روشن میں امداد اور بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ علاقے میں پانی، بجلی اور سڑکوں کی بحالی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بند گلگت شندور شاہراہ کو بحالی کے لیے NHA کی جانب سے کام جاری ہے۔ تیلی داس نالہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روشن گاؤں کی آبادی محصور ہو گئی ہے۔ دریا کا پانی جمع ہونے سے مصنوعی جھیل بننے سے متعدد مکانات بھی زیر آب آ گئے۔ ڈی جی گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ذاکر حسین نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور امدادی اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اور بات کریں گے دریائے راوی کی، جہاں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں نچلے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ آج ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد 56,655 کیوسک جبکہ اخراج 31,555 کیوسک ہے۔ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا آج شام تک اس مقام سے گزرے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے متوقع سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے راوی کے اطراف کے دیہات چگ چگ، ہیڑے، شیخ دا ٹیوب ویل اور نواں کوٹ سمیت چھوٹی بستیوں سے علاقہ مکینوں اور ان کے مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 5 مختلف مقامات پر بنائے گئے فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام ضروری ادویات، جانوروں کے لیے چارہ اور دیگر سہولیات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ اور قادر آباد سے بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی پانی ضلع چنیوٹ کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اور 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا منگل اور بدھ کے روز چنیوٹ سے گزرے گا۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اس وقت دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 79,449 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔
فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے نشیبی آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس ٹی ڈی سی پی پوائنٹ، برج عمر، بابو رائے، موزہ متھروما، خزر کی لالیاں، ایل بی این ہموانہ، موزہ سہم البھوانہ اور دوست محمد لالی پل پر قائم کیے گئے ہیں۔ لاہور میں ہونے والی مونسون بارشوں کے باعث موسم آج بھی خوشگوار ہے۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندہ ازکا سے۔ جی ازکا، آگاہ کیجیے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اور اس کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی مانسون بارشوں کی وجہ سے موسم خوشگوار ہے اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 93% ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں آئندہ 48 گھنٹوں میں اونچے سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور کیمپس میں تمام تر بنیادی سہولیات اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ خراب موسمی صورتحال اور سیلابی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں 112 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ازکا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ دریائے ستلج میں اس وقت سیلاب کے باعث تیزی سے بڑھتے ہوئے پانی کے بہاؤ سے ہنگامی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد و اخراج 1,74,062 کیوسک ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 1,04,664 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 98,357 کیوسک ہے۔ اس وقت بہاولپور سے ہمارے نمائندے عبداللہ مختار نواحی علاقہ لالا ڈیرہ کے مقام پر موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانتے ہیں۔ جی عبداللہ، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کے نواحی علاقہ لالا ڈیرہ کے مقام پر، اور یہاں پر جو دریائے ستلج میں آنے والا سیلاب ہے اس کے باعث کئی مقامات پر جو ذمہ دارہ بند ہیں وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں، اور کئی مواضعات کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے پانی کی آمد کی تو ہیڈ گنڈا سنگھ والا سے پانی کی آمد وہ مسلسل جاری ہے۔ وہاں پر اس وقت بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے بعد ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اس کے فوراً بعد بہاولپور میں ستلج میں جو پانی آ رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کی سطح بلند ہوگی۔ تو اس وقت اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو کئی مقامات پر جو پانی ہے وہ کھیتوں میں داخل ہو چکا ہے، جس سے تیار فصلیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں۔ اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو ریسکیو 1112 کی جانب سے بہاولپور کے مختلف جگہوں پر امدادی کیمپس کے پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں ایک پوائنٹ امپریس برج کے مقام پر ہے، دوسرا پوائنٹ ماڑی قاسم شاہ، اور تیسرا موزہ منگوانی کے مقام پر قائم ہے، جہاں پر انسانوں اور جانوروں کی تمام تر ویکسین موجود ہے، اور انتظامیہ کسی بھی طرح کی ناخوشگوار واقعے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ جی بہاول نگر میں دریائے ستلج بھوکا پتن پل اور بابا فرید پل پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پانی متعدد بستیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا فیصل رحمان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا تھا اس کی تباہ کاریاں جو ہے وہ جاری ہے۔ پانی جیسے ہی بہاول نگر کی حدود میں داخل ہوا ہے تو اسی طرح جو دریائی بیلٹ کی جو بستیاں تھیں، جو آبادیاں تھیں، ان میں داخل ہوا اور لوگوں کو جو ہے شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت دریائی بیلٹ میں موجود ہوں۔ یہاں کی جو صورتحال جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ اس وقت جو اس پنڈ کا جو راستہ جو ہے
शहर से मिलने वाली जो शाहराह जो है वो बिल्कुल पानी की नजर हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने घरों में महसूस हो चुके हैं। हमारा ये इलाका बस्ती तुगेरा, मोमे का और बस्ती शबाजिया, लखों की डाणी, तकरीबन झंडे की डाणी, ये तमाम इलाका जो है ना ज़ेरे आब आ चुका है और हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। बेल्ट के जो इलाके जो है वो तकरीबन ज़ेरे आब आ चुके हैं। रेस्क्यू 1122 का जो इदारा जो है वो भी मुतहरिक है और इस वक्त जो है बहावल नगर के दरियाई बेल्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 17 कैंप्स जो है वो काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अब्बास अली आरिफी दरियाए सतलुज के करीब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अब्बास अली आरिफी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ जहाँ पर दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हाई फ्लड वार्निंग के बाद हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की आमद 1,04,66 क्यूसिक है, जबकि पानी का अखराज 98,397 क्यूसिक है। मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम की खराबी के बावजूद बिला तातुल जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब तक 2800 से ज़ायद अफराद और 600 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोटिंग पॉइंट्स की तादाद भी 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हिदायत पर इस वक्त तमाम मुतल्लका इदारे फील्ड में मुतहर्रिक हैं और रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। जी तहसील आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के मकाम पर सैलाब से मुतासिर अफराद और मवेशियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाबी इलाकों के दौरे कर रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी काशिफ रिजवान से, जो इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर मौजूद हैं। चौधरी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ हिंदुस्तान की आबी जहारियत और हटदर्मी की वजह से तहसील आरिफ वाला के इलाका बिलाड़ा लखो का, हसू हसन का, बेली दिलावर, बिलाड़ा अर्जुन का, बिलाड़ा यासिन का, बिलाड़ी कसूरिया, टुन शमसदीन के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर इस वक्त तमाम सरकारी इदारे, सरकारी मशीनरी अपने प्यारों की मदद के लिए मौजूद हैं। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ इकबाल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों को मॉनिटर कर रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल का कहना है सैलाब से मुतासर अफराद और मवेशियों के लिए फ्लड रिलीफ कैंपों में तमाम तर अद्वियात और खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं। सैलाब से मुतासर अफराद से गुजारिश है कि अपने इदारों के साथ मुकम्मल तावन करें। किसी भी परेशानी या ज़रूरत के लिए फौरी तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला के नंबर पर रब्ता करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है इस वक्त सैलाब में घिरे अफराद हमारे अपने हैं और मुश्किल की इस घड़ी में हम हर लम्हा अपने प्यारों के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,04,664 क्यूसिक और अखराज 98,357 क्यूसिक है। इस मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त सुलेमानकी पे हमारे पास जो अप स्ट्रीम फ़्लो है वो 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब है और डाउन स्ट्रीम 95,000 क्यूसिक्स है। हमारे पास सतलज के ऊपर 10 कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ड्यूटी भी मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, लाइफ स्टॉक भी है, साथ साथ खैमा बस्तियाँ भी तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ सफिशेंट क्वांटिटी में फ़ूड भी अवेलेबल है जो कि तमाम आवाम जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है उनको प्रोवाइड की जा रही है। हमारे जो हेल्थ कैंप्स हैं उसके ऊपर रोज़ाना तकरीबन 50 से 100 लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हर किस्म की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें एंटी स्नेक वैक्सीन भी अवेलेबल है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी अवेलेबल है। इसके अलावा तमाम नेसेसरी मेडिसिन इंक्लूडिंग डायरिया के लिए, स्केबीज़ के लिए, जो कि फ़्लड की सूरत हाल में जो कॉमन बीमारियाँ हैं उनकी तमाम मेडिसिन अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारी लाइफ स्टॉक की जो आउटरीच टीम्स हैं वो भी फुली एक्टिव हैं, फील्ड के अंदर मुतहरिक हैं और वो गांव-गांव जाके तमाम जानवरों को वैक्सीनेशन भी कर रही हैं और उनको मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं।
میں ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیم فلڈ کے اندر ہیں اور گنڈا سنگھ کے اوپر تقریباً 1,95,000 کیوسیکس ڈاؤن سٹریم پاس ہوا ہے آج صبح، جو کہ 36 سے 48 گھنٹے کے اندر سلیمانکی پہ ہٹ کرے گا۔ اس کے لیے ہم فلی پریپیئرڈ ہیں۔ یہاں پہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ تقریباً جو ریلا ہے وہ 1.5 لاکھ کیوسیک تک آئے گا۔ ہمارے پاس 2023 کی ٹرینڈ ٹیم موجود ہے، تمام کیمپس ایکٹیو ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے ڈیٹیلڈ وزٹ ہر گاؤں میں جا کے بھی کیا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایویکویٹ کریں۔ ناظرین، گھوٹکی کے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال تاحال برقرار ہے اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود کچا میں مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ تفصیل برکت علی سے جانتے ہیں۔ برکت علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گھوٹکی کے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گھوٹکی کا علاقہ ہے آندل سندرانی، یہاں پر کئی علاقوں میں اس وقت بھی زمینی رابطہ منقطع ہے اور اہل علاقہ نجی کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہے وہ ان کشتیوں کی مدد سے ہی منتقل ہو کر خرید کر رہے ہیں۔ مشکلات یہ ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہاں سے نکلنا ہمیں بہت مشکل پڑ رہا ہے اور بیماری وغیرہ بھی بہت ہے یہاں پہ، تو کبھی کبھی بڑی بھی نہیں آتی تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہاں اس وجہ سے، پانی کی وجہ سے ہمیں پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے عزیز جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی صحت کے لیے ہمیں کچھ سہولیات نہیں ملتی۔ اس پانی کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن جو یہاں پر نادار اور غریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جس کی وجہ سے سرکاری سطح پر ان کے لیے ریلیف کیمپ قائم نہیں کیے گئے۔ تاہم ان کو خاص طور پر ریلیف کیمپس کی ضرورت ہے تاکہ طبی امداد کے حوالے سے انہیں فرسٹ ایڈ دی جا سکے۔ تاہم گھوٹکی کے کچے کے علاقات جس میں رونتی، قادرپور، آندل سندرانی کے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے اور یہاں پر سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ جی ناظرین، کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جنوب مغرب سے ہوائیں 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ موسم کی مزید تفصیل جانتے ہیں اریبہ خضر سے، جو اس وقت محکمہ موسمیات میں موجود ہیں۔ جی اریبہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی، کراچی میں مونسون ہوائیں اس وقت کمزور ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کے امکانات ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر بیگم صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں کہ آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی سندھ بھر میں۔ جی سر۔ جی دیکھیں، اگر سندھ کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران جو ہے سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ میں آنے والے 4 سے 5 روز کے دوران کسی شدید بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں، تاہم ساحلی پٹی یا تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اگر اب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں آنے والے 4 سے 5 روز کے دوران جو ہے وہ مطلع جزوی سے مکمل طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے۔ اس دوران میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 33 یا 34 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جس ٹائم سمندری ہواؤں کی رفتار کم ہوگی تو اس ٹائم گرمی کی شدت تھوڑی سی زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے، اور اس دوران جو ہے رات گئے یا صبح کے اوقات میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے ترجمان نے بتایا کہ موسلا دھار بارش کے امکانات فی الحال غیر یقینی ہیں۔ جی، مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں، جس سے صحرائی علاقے خوب سیراب ہوئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسا۔ گنبد خضرا پر برسنے والی بارش سے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود عمرہ زائرین اور نمازیوں نے صحن حرم میں کھڑے ہو کر بارش برسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان انداز سے منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔
حمد و نعت اور درود و سلام کی روح پرور محافل منعقد ہوں گے۔ عمارتوں اور گلی محلوں میں چراغاں کیا جائے گا۔ آج سے ملک بھر میں عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے کہا کہ عشرہ منانے کا مقصد سیرت طیبہ پر تفصیلی گفتگو اور نوجوانوں کو آگہی فراہم کرنا ہے۔ وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا موضوع سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رکھا گیا ہے، جبکہ قومی محفل نعت کا انعقاد کیا جائے گا۔ عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 تا 12 ربیع الاول قومی اور صوبائی سطح پر شایان شان طریقے سے منایا جائے گا اور 1500 سال ولادت کے تناظر میں صوبائی اور مقامی حکومتیں نوجوان نسل کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی دیں گے۔ اور ملک بھر میں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 روزہ تقریبات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ چنیوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد علی۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہوتے ضلع چنیوٹ کے تینوں تحصیلوں چنیوٹ، پوانا اور لالیہ میں نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی میں مذہبی پروگرام، ذکر و اذکار، محفل نعت کا انعقاد شروع ہو گیا۔ مرکزی انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر تمام مسجد کھوکھرا والی میں پرچم کشائی سے 12 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر درود پاک کی محفل اور محفل نعت کا بھی انعقاد ہوا اور نعت خوانوں نے آقا کی بارگاہ میں اپنی عطیہ پیش کیا۔ سرکار کا یہ جشن ولادت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ ہمارا جلوس ہے اور یہ جو ہمارے منتظمین ہیں کھوکھرا والی مسجد والے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی پرجوش طریقے سے منایا جاتا تھا۔ شہر کی مساجد عمارتوں کو چاند نظر آتے ہی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ ساتھ ہی 12 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ملک محمد علی، پاکستان ٹیلی نیوز، چنیوٹ۔ بر صغیر میں اسلام کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں کردار کے حامل ممتاز مذہبی شخصیت حضرت میاں شیر محمد شرک پوری المعروف حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سویں اور حضرت میاں غلام احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے 29ویں سالانہ عرس کی تقریبات شیخو پورہ میں شروع ہو گئی ہیں۔ شرک پور میں تقریبات کا آغاز مزار شریف کو غسل اور چادر چڑھا کر کیا گیا۔ سیکریٹری اوقاف نے صاحبزادہ عزیز الدین شرک پوری اور صاحبزادہ میاں صالح خلیل شرک پوری اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ عرق گلاب اور خوشبو سے مزار شریف کو غسل دیا۔ تقریبات میں ملک بھر سے مشائخ، علماء کرام اور ہزاروں عقیدت مند شرکت کریں گے۔ خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے انتقالات اور ریکارڈ کے تحت آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی ورکشاپ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید بتائیں گے حسنین بن نصیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے انتقالات اور ریکارڈ کے تحت آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل لائبریری ہال میں ورکشاپ میں ڈائریکٹر مانیٹرنگ پنجاب محمد شعیب اور ان کی ٹیم سمیت دیگر ٹیموں نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں تمام تحصیلوں کے سینیٹر انچارج، تحصیلدار، متعلقہ عملہ شریک تھا۔ شہری رجسٹرڈ سینٹر کے ذریعے اپنے انتقالات اور فرد کا اجرا بآسانی کروا سکیں گے۔ ADCR کا کہنا تھا لاہور سمیت کسی بھی شہر سے آن لائن انتقالات کی کارروائی ممکن ہوگی۔ فرنچائز لینے کے لیے خواہش مند اسٹیک ہولڈر کا مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی لینڈ ریکارڈ کی سروسز اپنے گھر کے قریب ترین مل سکے، ان کو پٹواری کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے، ان کو راضی ریکارڈ سینٹر پر نہ جانا پڑے، بلکہ اپنے گھر کے قریب اس کو یہ سروسز مل جائیں۔ گورنمنٹ پنجاب کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے اور جس طرح انہوں نے بار بار وضاحت کی ہے، رانا صاحب نے، ڈائریکٹر صاحب نے وضاحت کی ہے اور سوسائٹی کے بارے میں وضاحت کی ہے، اگر اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ پبلک کو ان کے گھر تک دینے کی صورت کا پروگرام ہے۔ جی سر، آج ہم آئے ہیں ادھر گورنمنٹ تو ان کی اسکیم ہے تو اس کے آئے ہیں، بہت ہمیں پتہ چلا فرینچائز خریدنے کا کہ کتنی آسانی ہے اور فرد کے لیے میوچویشن 2 پیکیج دیے جا رہے ہیں اس کے لیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسنین بن نصیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ بارواں کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ 3 ملکی سیریز اور T20 ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں۔
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें सलमान अली आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से हरा दिया। साइम अयूब 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। सलमान आगा 11 ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में मुकाबिल होंगे। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जकुम सितंबर से शुरू होगा। नवाब अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम क्वेटा में सूबाई मशीर खेलो सकाफत वज़ीर आला बलूचिस्तान मीना मजीद बलोच ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रहनुमाई की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मीना मजीद बलोच ने कहा कि चीफ मिनिस्टर फुटबॉल गोल्ड कप के कामयाब इनकाद के बाद क्वेटा में ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान क्रिकेट कप के बड़े मुकाबले का मैदान सजेगा, जिसमें 36 टीमों के माबैन 51 मैचेस होंगे। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी शिरकत करेंगे। फातह टीम को 15 लाख रुपए और रनर अप टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया है। रियाज में ई स्पोर्ट्स आलमी कप में 84 ममालिक के 2500 प्रोफेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट में टीम फैल्कन ने पहली पोजीशन हासिल की, टीम लिक्विड दूसरे, जबकि टीम वैटालिटी तीसरे नंबर पर रही। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मजमूई इनामी रकम $60 मिलियन थी। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। रवां साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जारी। अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो ब्राजील के जोआओ फोंसेका दूसरे मरहले में पहुंच गए। बरतानिया अर्जेंटीना के फेडरो अगस्टन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 सेट्स में जेर किया। बरतानिया ही के कैमरॉन नूरी के खिलाफ अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा 2 सेट हारने के बाद रिटायर हो गए। अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को कामसीना ने अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को 1-6, 6-3, 6-4 और 6। यूएस ओपन खवातीन सिंगल्स में अमेरिका की मेडिसन कीज को अपसेट शिकस्त। मेक्सिको की रिनाटा जारजावा ने हरा दिया। फ्रांस की डियाने पैरी, जमहूरिया चेक की बारबोरा क्रेजिकोवा और यूनान की मारिया स्कारी ने भी दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे इवेंट के पहले मरहले में मेक्सिको की रिनाटा जोवारा ने मकामी फेवरेट और रवां साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन मेडिसन कीज को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। जमहूरिया चेक की पेट्रा क्विटोवा को फ्रांस की डियाने पैरी ने 6-1 और 6-0 से स्ट्रेट सेट्स में मार दी। 2 मरतबा की ग्रैंड स्लैम फातेह जमहूरिया चेक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको को 6-3 और 6-2 से बासानी हरा दिया। यूनान की मारिया स्कारी ने जर्मनी की तातियाना मारिया को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी। नाज़रीन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर खेल में खिलाड़ियों का तुर्र इम्तियाज होता है, ताहम बाज़ औक़ात खिलाड़ी शिकस्त खाकर आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही टेनिस ग्रैंड कहा और फिर बेंच पर मार मार कर उसका तिया पांचा कर दिया। रवां साल विंबलडन टेनिस में भी बोंजी ने ही मेदवेदेव को पहले ही राउंड में हरा दिया था। जापान के योशिहितो निशिओका अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो के हाथों स्ट्रेट सेट्स में नाकामी के बाद आपे से बाहर हुए और उन्होंने भी हार बर्दाश्त न की और रैकेट पर हाथ साफ किए। फ्रांस में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इवेंट के टॉप सीड्स ने बासानी कामयाबियां समेटी। आलमी नंबर 1 चीन के यी शूची और जनूबी कोरिया के एनसी योंग ने फातिहाना आगाज किया। पेरिस में खेली जा रही चैंपियनशिप में यूशी चुकी ने भारत की लिक्शिया सेन को सिर्फ 1 घंटे के मैच में 21-17 और 21-19 से शिकस्त दी। जापान के योशी ताना ने पहले राउंड में चीन के चार्ली शी फेंग को मार दी। योशी ताना ने शी फैंग को 19-21, 21-11 और 21-15 से हरा दिया। खवातीन मुकाबलों में ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 जनूबी कोरिया की एनसी योंग ने बेल्जियम की क्लारा लासॉक्स को 21-5 और 21-8 से आसानी शिकस्त दी। वियतनाम की थोईलैंड गोयांग ने 10वीं सीड थाईलैंड की रितचांग को 21-17, 21-17 और 21-18 से हराकर अपसेट कर दिया। साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा एस्पाना का तीसरा मरहला फ्रांस के डेविड गुदो के नाम रहा। डेनमार्क के जॉनस विंगेगार्ड मजमूई बर्तरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग चैंपियनशिप का तीसरा मरहला सैन मेजियो कैनावेज से सीरीज पाइनमाउंट तक 139 किलोमीटर पर मुहित था। फ्रांसीसी साइकिल सवार गाउदो ने मुकर्रर फासला 2 घंटे 59 मिनट और 24 सेकंड्स में तय करके तीसरी मरतबा टूर में कोई स्टेज जीती। डेनमार्क के मेड्स पेटरसन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रेस लीडर जॉनस विंगेगार्ड ने तीसरे नंबर पर रहते हुए पोडियम मुकम्मल किया। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।
हर वक्त बर वक्त।